حاصلوں کو خدا را مٹا دو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ وأحسن منك لم تر قط عینی، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ قرآن مجید نے انسان کو خوبصورت زندگی جینے کے بہت سے طریقے، بہت سے زاویے، بہت سے انداز دیے ہیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک انداز جس پر میں آج گفتگو کرتا ہوں، ایک انداز دیا، پھر اس پہ چلنا کیسے ہے اس کا پورا طریقہ دیا، پھر احادیث طیبات کے اندر اس کی بڑی لمبی وضاحت آتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے جب بھی انسانی تربیت کو ایڈریس کیا ہے تو اس کے ہر گوشے کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا، احادیث طیبہ نے اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ لہذا آپ انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا لیں، ہر پہلو کے اوپر آپ کو پوری تربیت اور پوری ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چیز کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے تربیت کی ہو۔ بولنے کا ڈھنگ قرآن نے سکھایا، بولنے کی احتیاطیں قرآن نے بتائیں، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، جو بولنا ہے اس کو اچھائی قرار دیا، جس کو نہیں بولنا اس کو گناہ قرار دیا۔ اس طریقے سے اور بھی کئی باتیں قرآن مجید نے ایک زاویہ تربیت کا بیان کیا۔ یہ پارہ نمبر 14 ہے اور سورۃ النحل ہے، اور اس کی آیت نمبر 125۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہ نیکی کی بات یا مطلقاً بات کس طرح کہنی چاہیے۔ آپ کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کس انداز میں کریں گے، اس کا اسلوب، اس کی تربیت قرآن مجید نے اس مقام پر فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، کرخت لہجے کے ساتھ نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، کسی کی کمی کجی نکال کر نہیں، کسی کے عیب اچھال کر نہیں۔ جب اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے یعنی بندے کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانا ہے، اس کو اچھے کام کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پیغام دینا ہے، تو فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ،
اور فرمایا اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بات ہے، جو نیکی کی اچھی بات ہے، یہ میں نے کہاں، کس وقت، کن لفظوں کے ساتھ کہنی ہے، کیونکہ ہر بات ہر مقام پہ ہر وقت میں کہنے والی نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ ایک ہی بات ہوتی ہے، آپ اس کو لوگوں کے درمیان میں کہیں گے تو رزلٹ اور آئے گا، اور اگر تنہائی میں کہیں گے تو رزلٹ اور آئے گا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں آپ اگر اس کو نرمی سے کے ساتھ کہیں گے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا برآمد ہوگا، اگر آپ اس کو تلخی کے ساتھ کہیں گے تو اس کا رزلٹ اور خطرناک ہو جائے گا۔ تو کہا کہ حکمت کے ساتھ بلائیں، یعنی پوری حکمت عملی اور طریقے کے مطابق کہ یہ جو بات ہے اگر میں نے لوگوں کے اندر کہی نا تو یہ اچھی بات بھی مجھے وہ رزلٹ نہیں دے گی جو یہ بات میں اس کو تنہائی میں کہوں گا تو اس کا رزلٹ نکلے گا۔ لہذا اس کو لوگوں میں مت کہیں، انتظار کریں کہ یہ کب میری اور ان کی ملاقات الگ میں ہوگی، اور جب الگ میں ملاقات ہوگی تو میں کس طرح بات چیت کرتے کرتے اس مقام پر لاؤں گا، اور پھر کتنے اچھے لفظوں کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا دوں۔ پھر وہ بات کا جو رزلٹ ہوگا وہ خوبصورت انداز میں آپ کی توقع کے مطابق نکل کے، بلکہ توقع سے بھی باہر وہ رزلٹ نکل کے آپ کے سامنے آ جائے۔ ہمیشہ باتیں بگڑتی پتہ کب ہے؟ جب باتوں کو بیان کرنے میں حکمت ختم کر دی جاتی، جب باتوں کو بیان کرنے میں تدبیر بروئے کار ہی نہیں لائی جاتی، جب باتوں کو ختم کرنے کے، بیان کرنے میں جب آپ سخت لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ نہیں آتا، اس کا رزلٹ الٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو نماز تو سودا ہی سارا عشق کا ہے، آپ لفظوں کی سختی کے ساتھ کیسے کسی کو نمازی بنا سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کی طرف اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے تو یہ تو سودا ہی سارا عشق کا ہے، یعنی کہ جتنا دل اپنے شوق سے میلان پائے گا بندہ اتنا ہی قرآن کی تلاوت کی طرف آ جائے گا، اور پھر اسی طرح کئی نیکیوں کی طرف اگر بلانا ہے تو حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی کوئی ایسی بات کرنا، نصیحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات کرنا کہ جس سے دوسرے کے دل میں آپ کی بات کو قبول کرنے کا ذہن بن جائے، اس کو شوق بیدار ہو جائے آپ کی نصیحت سن کر کہ نہیں میں ان کی بات پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ نصیحت اس کو کہتے ہیں۔ لہذا نصیحت کے ساتھ ترغیب ممکن ہے، نصیحت کے ساتھ کسی کو قریب کیا جا سکتا ہے، تھپڑ کے ساتھ کسی کو قریب نہیں کیا جا سکتا، غصے کے ساتھ کسی کو قریب نہیں کیا جا سکتا، اپنی طبیعت کی سختی کے ساتھ کسی کو قریب نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پوچھیں کہ یہ جو اتنی ساری باتیں کی، یہی بہت بڑی بات ہے کہ یہ قرآن میں قاعدہ آ گیا، لیکن آپ اس کا عملی نمونہ بھی تو دیکھیں نا۔ کیا کتنے وہ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے جو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سخت کلامیاں بھی کرتے رہے، سختیاں بھی ہوتی رہی، ایک معاشرے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ظلم ہوتا رہا، پھر آپ کے حسن اخلاق کی بدولت اسی معاشرے سے اسلام کے لیے بہت بڑا جم غفیر نکل کے آیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ کی گلیوں میں طعن و تشنیع ہوتی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مکہ کے ہی لوگ اٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگے آہنی دیوار بن گئے۔ مکہ کے ہی لوگ اٹھے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے وہ مدینہ حضور کے ساتھ چلے گئے۔ پھر حضور مدینے میں رہے، وہ بھی مدینے میں ہی رہے، وہ واپس نہیں آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا، کہ آپ کو ظلم کیا جاتا لیکن آپ حسن اخلاق سے بلاتے، اور حسن اخلاق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے
تو جو سنتا اس کے دل تک اترتا چلا جاتا۔ اب دیکھیں نا طائف کی بستی میں کیا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس نیت کے ساتھ گئے تھے؟ لوگوں کو اللہ کا دین ہی تو سکھانے گئے تھے، اللہ کے دین کی بات بتانے گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ اگر لوگوں نے قبول نہیں کرنا تھا تو لوگ اتنا کہہ دیتے کہ ہم قبول نہیں کرتے۔ اتنا ہی حق ہے نا انسان کا کہ میں نے کوئی بات کی، یہ بتا رہا ہوں عموماً ایسا، میں نے کوئی بات کی اور سامنے والے کو وہ بات قبول نہیں تو وہ کہے بھئی مجھے آپ کی بات قبول نہیں، بس بات ختم۔ لیکن کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین حق کا پیغام دیا ان کو، انہوں نے نہ صرف انکار کیا، اپنی شیطانی تربیت اور طبیعت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیجا ظلم کیا۔ وہ ظلم کوئی انسانی قاعدے کے مطابق نہیں تھا، انسانی قاعدے کا اصول تو صرف اتنا تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم قبول نہیں کرتے، لیکن ان کا کہ قبول بھی نہیں کرتے اور پھر ساتھ ظلم شروع کر دیا۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا نا۔ تو کیا کیا؟ یہ ان کی شیطنت تھی اور حضور پہ ظلم ہوتا رہا۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک باغ میں چلے گئے تو ملک الجبال نے آ کر کہا نہیں تھا اگر آپ کہیں دونوں پہاڑ ملا دوں ایک بھی نہیں بچے گا؟ ہاں اختیار تھا کہ نہیں؟ بولیے۔ تو چاہتے کہ ہاں بھائی انہوں نے میرے اوپر بہت ظلم کیا ہے، مجھے اتنے پتھر مارے ہیں انہوں نے کہ میرا پورے جسم کے اوپر جگہ جگہ زخم ہو گئے۔ فرشتے سے فرماتے ہاں جاؤ دونوں پہاڑ ملا دو تاکہ وہ قوم جس کو ہدایت کا پیغام دینے کے بیجا ظلم کیا انہوں نے وہ ختم ہو جائے۔ پر حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ان کے لیے دعائے ہدایت کر دی، اور جب دعائے ہدایت کر دی تو اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بعد میں کتنے صحابہ ایسے تھے جن کا تعلق طائف سے تھا۔ اور اسلام کے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو صلیبی جنگوں کے ہیرو قرار دیے جاتے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کو کافروں سے چھین کے دے دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، پھر کافروں نے قبضہ کر لیا، تو جنہوں نے دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کیا تھا ان کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ ان کی تاریخ پڑھیں تو ان کے آباء و اجداد طائف سے تھے۔ بتائیں وہ دعائے ہدایت جو مصطفیٰ نے کی تھی اس کا اثر کہاں تک پہنچا؟ تو آپ دیکھتے ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ہدایت کر رہے ہیں، آقا درگزر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کردار ہے، یہ معاشرے کے اندر جس تعلیم کو جنم دے رہا تھا اس کی کافروں کو خبر نہیں تھی۔ اس کی خبر تب ہوئی جب مسلمان مدینہ گئے اور پہلی جنگ بدر کے اندر کافروں کو زیر کر دیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل سطح پہ مسلمانوں کی پذیرائی بڑھنا شروع ہوئی، حتیٰ کہ مسلمان بڑھتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ جس مکہ سے نکالے گئے تھے اس مکہ کو بھی فتح کر دیا۔ اور جب مکہ کو فتح کرنے آئے تو آ کے پتہ کیا اعلان کیا؟ آتے ہی اعلان کر دیا جو مکہ میں ہے وہ امن میں ہے۔ اور جب مسلمان گئے تھے تو ظلم کی داستان تھی، گھر لوٹ لیے گئے، کاروبار لوٹ لیے گئے، زمینیں ضبط کر لی گئی۔ اور جب وہی جن کے ساتھ ظلم ہوا وہ لوگ پلٹ کے دوبارہ جب مدینہ آئے تو انہوں نے کیا، مکہ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر حضور نے اعلان کروا دیا جو لوگ مکہ کے اندر ہیں وہ امن میں ہیں، کسی کا کچھ نہیں لوٹا جائے گا۔ گئے مظلوم بن کر، آئے امن کا پیغام لے کر۔ تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی، جس تربیت کے اندر حکمت بھی تھی،
جس تربیت کے اندر تدبر بھی تھا، جس کے اندر نرمی بھی تھی، اچھی نصیحت بھی تھی، محبت بھی تھا، پیار بھی تھا، صبر بھی تھا، شکر بھی تھا، دیکھا وہ تعلیم جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی گئی سینوں میں گھر کرتی چلی گئی۔ تلواریں اٹھا کر مصطفیٰ کے خلاف لڑنے والے حضور کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں ہمیں مسلمان کر دیں۔ یہ کیا تھا کہ جنگ احد کے اندر تو حضور کے خلاف لڑ رہے ہیں اور بعد میں آ کے کہتے ہیں ہمیں مسلمان کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو حضور کی تربیت تھی، آقا کا اخلاق تھا، حضور کا پیغام دین تھا، جب انہوں نے غور سے سنا انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ پیغام ہے جو آج تک سنا نہیں، یہ تو وہ پیغام ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، یہ تو وہ پیغام ہے جو انسانیت میں برابری کا تصور دیتا ہے، یہ تو وہ پیغام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تو جو سنتا وہ پلٹ کے حضور کی ذات کی طرف مڑتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کی بڑے حوالے ہیں، اس کی بہت احادیث ہیں، قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں اس کے اوپر۔ جب ہم اس فلسفہ کو پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا آپ کا دین، لوگ جوک در جوک دین مصطفیٰ میں داخل ہونے لگے اور اسلام دین انقلاب بن کے کائنات میں ابھرا اور پھر کائنات میں سب سے بڑا دین اسلام ثابت ہوا۔ کم وقت کے اندر زیادہ خطوں کو فتح کرنے والا دین اسلام ہے۔ پوچھے کیوں؟ کہ اس کے اندر محبت زیادہ ہے، حکمت و تدبیر زیادہ ہے، دوسرے کی رسپیکٹ زیادہ ہے، دوسرے کے ساتھ محبت کرو یہ چیز زیادہ ہے، صبر و شکر زیادہ ہے۔ یہ چیزیں بندے کو انسانیت کے تشخص کو اپ گریڈ کرتی ہیں۔ جس بندے کے اندر نرمی نہیں مزاج میں، حکمت نہیں، تدبیر نہیں، اچھی نصیحت نہیں، ایسا بندہ کہیں بھی ہونا، چاہے گلی میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، یعنی کہ طبیعت میں تلخی ہے، غصہ ہے، طبیعت میں سختی ہے، بس جو میں نے کہہ دیا مجھے یہی چاہیے، ایسا مزاج ہے، اور کوئی بندہ مجھے مشورہ نہ دے، سب سے زیادہ سمجھدار میں ہوں، اور جب بات کہنی ہے تولنا نہیں ہے، اپنے منہ سے وہ جملے نکال دینے ہیں، اس کا اثر چاہے درست ہو یا غلط، چلو درست تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کسی کو اوپر غلط اثر کا پڑنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے لوگ جہاں بھی ہوں گے، وقتی طور لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار چھوڑو پڑے، بولیں گے تو جھگڑا بڑھے گا، لوگ شر کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں، اور جب وہ پیٹھ پیچھے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے تو بچ ہی جاؤ تو بہتر ہے، یہ کوئی تعریف تو نہیں ہے کسی بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی تعریف نہیں ہے اس انسان کی کہ جس کے شر سے انسان بچتے پھرے، تعریف تو یہ ہے کہ کسی انسان کی صحبت کے لیے انسان اس کو ڈھونڈتے پھرے، یہ ہے تعریف۔ کسی کی نصیحت کے لیے انسان ان کو ڈھونڈتے پھرے کہ وہ کہاں ہے یار، اس کی بات سننے کو دل کرتا ہے، اس کی صحبت پہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، اس کی سنگت اختیار کرنے کو دل کرتا ہے، مجھے فلاں مشورہ پیش آیا، فلاں معاملہ پیش آیا، میرا مشورہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ قرآن کی اس قاعدے کے تحت ہے کہ انسان بندے کے ایمان کی یہ کاملیت بھی ہے اور انسانی تشخص بھی کہ جب بھی بلائیں اللہ کے رستے کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف، یا مطلقاً بلا لیں، اگرچہ خاص پیرائے میں آیت ہے لیکن وہ اپنے عموم کا حکم بھی برقرار رکھتی ہے کہ جب بلائیں یا اللہ کے رستے کی طرف بلائیں تو کیسے بلائیں؟ فرمایا پوری حکمت کے ساتھ بلائیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کن پیمانوں کے ساتھ میں بلاؤں گا تو ان کو بلانے کا فائدہ ہوگا، اور جب آنے والا آ جائے تو میں کس نصیحت کے ساتھ
اس کے دل کو موہ لوں گا اور پھر میرا پیغام اس تک جائے گا۔ لہذا نصیحت اچھی ہو اور بلانے میں حکمت و تدبیر بروئے کار ہونی چاہیے، تو پھر بندہ دوسرے کے دل میں بات آسانی سے ڈال سکتا ہے۔ اس کی چند باتیں میں نے آپ کو عرض کی۔ پھر آگے قرآن پاک فرماتا ہے، فرمایا اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ بحث کا معنی ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں کسی بات کے اوپر کلام کرنا، اس کو آپس میں کہتے ہیں بحث کرنا، کلام کرنا۔ پنجابی میں لفظ بحث سخت معنی میں استعمال ہوتا ہے، میں اردو بات کر رہا ہوں۔ بحث کا معنی ہوتا ہے، بحث کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنا۔ فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ کلام کرو، تکلم کرو، تو خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، طریقے حسنہ کے اوپر تکلم کرو۔ آپ کے درمیان دنیاوی بات ہو رہی ہے، آپ کے درمیان دینی بات ہو رہی ہے۔ دینی امور میں علماء زیادہ آپس میں کلام کرتے ہیں، اور دنیاوی بات تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ جب تم آپس میں گفتگو کرو، تکلم کرو، تو کیا کرو؟ فرمایا طریقے احسن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے مزاج انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ جو بات کہیں وہ سامنے والے کو پسند نہ آئے، اور سامنے والا جو بات کہے وہ آپ کو پسند نہ آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں اور اختلاف ممکن ہے، تو اختلاف کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے آسان طریقے پہ عمل کریں۔ اس میں الفاظ کا چناؤ اچھا ہو۔ اگر کسی نے اختلاف بھی کرنا ہے تو اتنی بات کہہ کر اس کو اختلاف کرنے کا اختیار ہی دے دیا جائے کہ یہ بات حق ہے، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے فلاں بات میں یہ بات یوں سمجھ آئی ہے۔ اور اگر سامنے والا کہے کہ میں اس بات کو اس انداز میں دیکھتا ہوں، انہیں کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کو یہ بات اگر اس طرح سمجھ آئی ہے، تو اگر ان پیمانوں پہ رکھ کر گفتگو کی جائے تو اس سے علم اپ گریڈ ہوگا، علمیت اپ گریڈ ہوگی، کلچر علم بلند ہوگا، اور اختلافات کی فضا ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، ایک صاحب تھے، تو میں رستے میں جا رہا تھا تو مجھے روک کر کہنے لگے، تو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا مسلک جو مذہب ہے وہ اہل تشیع میں سے ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب کی جو تراویح ہے یہ تو کہیں نہیں آئی، آپ روزانہ تراویح پڑھانے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا آپ کو یہ بات سمجھنے میں اتنی پریشانی اور دقت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا ہم اس بات کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی آپ کے علم کے مطابق تراویح نہیں ہے تو نہ پڑھیں آپ؟ میرے علم اور دلائل کے مطابق تراویح ہے، سو میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ اپنی بات پہ رہیں، پر میری بات کو نقطہ اعتراض مت بنائیں۔ بھائی اتنی سی بات کہہ کے میں گزر گیا، اور اگر اس کو میں دوسرے رویے سے لیتا تو شاید وہاں پر ایک اختلافی فضا بن جاتی، کیونکہ جس نے سوال کیا ہے یقیناً اختلافی فضا بنانے کے لیے کیا ہے، لیکن میں نے اس کا ایک معقول سا جواب دے دیا کہ بحث تکلم علماء کے ساتھ ہوتا ہے، عامت الناس کے ساتھ کوئی کیا بحث کرے گا؟ تو کہا کہ جب آپس میں بحث کریں تو ہیا احسن طریق کو اپنا کے رکھیں۔ اختلاف اچھے لفظوں میں ممکن ہے، اپنی بات کو دوسری بندے کی بات کے مقابل بیان کرنے میں مناسب الفاظ میں بات پیش کرنا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ کوئی متضاد چیز نہیں۔ تو کہا کہ جب کسی کو بلاؤ تو حکمت اور تدبیر اور اچھی نصیحت، یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ لیں جب کسی کو بلانا ہے۔ نصیحت اچھی نصیحت کا ہتھیار ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، اور اچھے وقت اچھے ماحول کا انتظار ہونا چاہیے۔ اور اگر جب آپ کسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں اور وہاں آپس میں گفتگو ہو، تکلم ہو، بات ہو، تو کیا کرنا ہے؟ جتنی دیر بھی گفتگو کرنی ہے، طریقے احسن خوبصورت الفاظ کے دامن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ کیوں؟ خوبصورت الفاظ جہاں گفتگو کی خوبصورتی ہے،
وہاں کسی انسان کے لیے اچھے لفظ استعمال کرنا یہ انسانی تشخص کی عزت بھی ہے. اور یہ جو قاعدہ ہے یہ ایک فروعی اور دنیاوی قاعدہ ہے کہ ابھی میرا منہ ہے، میں چاہے جو مرضی کہوں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. میں آگے آپ کو ایک آیت کریمہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید نے اور احادیث طیبہ نے تو زبان میں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے اس کی بھی قاعدے لگائی ہیں. یہ اصول ہی غلط ہے کہ میری زبان ہے نا، میں جس کے لیے جو مرضی کہوں. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو یہ حق ہی نہیں آپ کو کہ آپ یہ جملہ بولیں. لہذا آپس میں گفتگو ہو جتنی دیر بھی تو کیا کرے، طریق احسن خوبصورت الفاظ کے چناؤ کو دامن پکڑ کے رکھے. خوبصورت الفاظ میں، اچھے الفاظ میں اختلاف ممکن ہے. علماء کے مابین علمی مباحثے کے اندر ایسا ہوتا ہے، اساتذہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، شاگرد کھڑے ہو جاتے ہیں، استاذ محترم جو سبق ارشاد فرمایا آپ نے اس کے اوپر یہ اعتراضات ہوتے ہیں. استاد نہیں کہتا بیٹے بیٹھ جاؤ، سخت الفاظ میں بٹھا نہیں دیتا، وہ کہتے جی بہت اچھا سوال کیا بیٹے آپ نے، اور ان کے سوال کو اپریشیٹ کرنے کے بعد پھر بڑے ہی مناسب اور نپے تلے الفاظ کے اندر استاد تربیت کرتے ہیں. اس تربیت کے اندر جہاں سوال کا جواب آتا ہے وہاں اس طالب علم کی گفتگو میں تربیت بھی ہو جاتی ہے. یہ ضروری ہے، انسانی تقاضوں کو نبھانا ہے تو ہمیں جہاں اپنے جسم کے عوارض ذاتیہ مختلف ان کے معاملات کو، ان کے اصول و ضوابط کو دیکھنا ہے، وہاں سب سے بڑا عضو زبان جو ہے اس کے اسلوب اور بیان کے معاملات اور نقطہ کو دیکھنا ہو. تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا اور پھر آگے بیان کیا، فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. فرمایا بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اچھی تربیت پہ آنا، اللہ کے رستے پہ آ جانا اور اللہ کے دین کے بتائے ہوئے باتوں کو ترک کر دینا ایسا ہے جیسے دین متین کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دینا. تو فرمایا جو دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو دین کی تعلیمات کو ٹھکرا گئے اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک مسلمان کو کیا حق، کیسے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کسی پہ کر لے، ظلم کر دے کسی کے ساتھ، سخت کلامی کر دے، کسی کو مار دے، کسی کو کوئی ختم کر لے. یہ حق ہی نہیں ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کا حق نہیں ہے، اور اگر وہ اس کو اپنائے گا تو وہ نافرمانوں کے زمرے میں جائے گا. کہ جو گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. مر کے آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے نا، یعنی حساب تو اللہ کی بارگاہ میں ہی دینا ہے. بندے کے اندر بڑی بعض مرتبہ ہم ایسے کردار دیکھتے ہیں، اکڑ وہ جس کے اندر اکڑ کا سمندر ہے. کبھی اس بندے کو مرا ہوا بھی دیکھے تو آپ کو بڑی نصیحت ہوگی. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اپنے دور میں بدماش مشہور تھے، ان کے نہ ہاتھ سے کوئی محفوظ، نہ زبان سے محفوظ، نہ ان کے کردار سے کوئی محفوظ. یعنی انہوں نے جب بھی پہنچایا دوسرے مسلمان کو تکلیف ہی دی، اور لوگ ان کے قریب سے چپ کر کے گزر جاتے تھے. کس لیے؟ کہ لوگ ان کے شر سے ڈرتے تھے، اور ان کی اکڑ، ان کی بدماشیاں، ان کی بدتمیزیاں، ان کی بد اخلاقیاں لوگوں میں مشہور ہیں. اور جس دن وہ مر گیا تو اس دن شفائے ہستی سے مٹ گیا، ختم ہوا. ایک بے کس و لاچار کے لاشے کی طرح زمین پہ پڑا ہوا. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی رسی کے ساتھ باندھا، اس نے زندگی تو گزاری پر اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا. وہ زبان استعمال کرتا تھا تو ڈر کے کہ کہیں خدا کی نافرمانی نہ ہو جائے،
وہ لین دین کرتا تھا، ہاتھ بڑھاتا تھا یا پیچھے ہٹاتا تھا، اس چیز کے اوپر رہتا تھا کہ کہیں خدا کی نافرمانی کی طرف تو ہاتھ نہیں اٹھ رہا، کہیں کہیں میں نے خدا کی فرما برداری سے ہاتھ پیچھے تو نہیں کھینچ لیا۔ وہ اس کے اوپر غور کرتا رہا، وہ اپنے کردار کے اوپر خود غور کرتا رہا، میں کیا درست کرتا ہوں، کیا غلط کرتا ہوں۔ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا یہ گناہ کی طرف تو نہیں اٹھ رہے، یا میں نیکی سے قدم پیچھے تو نہیں کر رہا۔ ساری زندگی وہ دین متین کی رسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے۔ مر تو اس نے بھی جانا ہے نا، بس اس کا مرنا رشک کا مرنا خدا کی قسم، جو ساری زندگی اپنے آپ کو دین کی رسی کے ساتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور فقر کی کیفیت میں زندگی گزار گیا۔ اس نے کیا کیا؟ مر تو وہ بھی گیا، پر وہ ایسی موت مرا کہ لوگ رشک کرتے تھے کہ کاش ایسی موت ہمیں بھی آئے۔ اور بد اخلاق، بدمعاش، بد کردار مر جائے، لوگ کہتے شکر ہے مرا جان چھوٹی۔ جملے ملتے جلتے ہیں، پر ایک میں مدحت سرائی ہے اور دوسرے کے اندر مدحت سرائی نہیں ہے بلکہ لعن طعن ہے۔ ایسا کہنا نہیں چاہیے، کوئی برا بھی مر جائے تو یہ جملہ مسلمان کو کہنا نہیں چاہیے۔ میں نے حکایت صرف ان معنی میں کی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا فوت ہو جائے تو لوگ رش کرتے ہیں کاش ہم بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی ایسی موت آتی۔ لوگ دور دراز کے سفر کر کے آتے ہیں اور آ کر لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں کہ یار نیک بندہ ہے، شاید اس کا جنازہ پڑھنے سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو جنازے بڑے اٹھتے ہیں، پر ہر جنازے پہ لوگ رشک نہیں کرتے۔ جس جنازے پہ لوگ رشک کریں سمجھو کہ وہ کامیاب گیا، اور جو جنازہ دھتکار دیا جائے، جس کے اوپر لوگ شوق سے نہ آئیں، شوق سے نہ آئیں۔ دھتکارے ہوئے جنازوں میں سے ایک جنازہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس جنازے کی طرف لوگ شوق سے نہ آئیں وہ دھتکارا ہوا جنازہ ہے، یعنی ایک علامت جزوی یہ بھی ہے۔ اور رشک کرنے والا جنازہ وہ ہے کہ لوگ شوق سے آئیں کہ ایسا نہ ہو کہ جنازہ مس ہو جائے، ہم نے ساری زندگی ان کے کردار کی بے مثالی کو دیکھا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اوپر عمل کرنے والوں کو، اور وہ جو دین کی تعلیمات سے پھر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اجر عمل کرنے والوں کو بھی خدا نے دینا ہے، اور نافرمانوں کو سزا بھی خدا نے دی۔ اب دیکھیں ایک جملہ جس کے اوپر میں چند کلمات قرآن مجید سے ہی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی میری زبان ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کہوں، یہ مسلمانیت کے دائرے میں یہ بدماشی نہیں چل سکتی۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان قرآن کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نے صرف 3-4 آیتوں میں صرف یہی بات بتائی ہے کہ بولنا کیا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ اس کی پھر تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہے، اور پھر اس ایک ایک بات کے اوپر درجنوں جلدوں کے اندر ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن مجید نے پہلا قاعدہ دیا، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر مذاق اڑاتے لوگ ایک دوسرے کا، مطلقاً منع کر دیا کہ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے۔ مزاح یہ ہوتا ہے کسی بھی سچی بات کہ جو دوسرے کو بری نہ لگے پر لطف اندوز ہو، دو لوگوں کا آپس میں کر کے مسکرانے کو مزاح کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں عموماً بزرگ لوگ کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کرتے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کرتے، تو وہ مزاح ہوتا ہے، وہ حق ہے ان کا، وہ کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اس سے ایک پیار دوسرے کے دل میں جاتا ہے، اور ان کا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مذاق یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے بندے کا انسلٹ ہوتی ہے،
آپ ہنس کے اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس کا تمسخر بن جاتا ہے، وہ برا محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری تضحیق ہوئی ہے، میرے ساتھ نفرت کی گئی ہے، مجھے برا کہا گیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ مذاق ہے کہ جب آپ کی کسی ایسی بات سے دوسرے بندے کی اذیت ہو اور آپ اس کی اذیت پہ مسکرانے اور ہنسنا شروع کر دیں تو یہ مذاق ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے مذاق سے صریح منع کیا۔ اب مذاق کا تعلق بھی بول چال سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ قرآن پاک فرماتا ہے اے ایمان والو مرد اور دوسرے مردوں پر نہ ہنسے۔ ایمان والے مرد دوسرے ایمان والے مردوں پر نہ ہنسے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو جن پر وہ ہنستے ہیں، بریکٹ کا ترجمہ۔ اب کتنی بڑی بات ہے، سادہ لباس پہنا ہوا اس نے، اس کے لباس کو پیوند لگا ہوا ہے، یا اس نے سادہ جوتا پہنا ہوا ہے، یا اس کے پاس معیاری لباس نہیں ہے، اور آپ کے پاس معیاری لباس ہے، آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، آپ بڑے کاروبار کے مالک ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سادہ لباس والے کا مذاق اڑا دیں گے؟ ساتھ فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ اب بہتر کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو نظر آئے؟ نہیں، بہتر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ تو اللہ کو کون پسند ہے؟ زیادہ پیسے والا یا سادہ آدمی؟ نہیں، جو جتنا متقی ہے وہ اتنا اللہ کو پسند ہے، جس کے اندر جتنا تقویٰ ہے، جتنی پرہیزگاری ہے، جتنی عاجزی ہے، جتنی انکساری ہے، وہ جتنا دین متین پر تعلیمات پہ عمل پیرا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جو دین کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے وہ نہیں مذاق اڑاتا کسی کا، اس کو پتہ ہے مذاق اڑانا گناہ کا کام ہے، وہ اس طرف آتا ہی نہیں۔ پھر عورتوں کو نصیحت بھی کی، فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، فرمایا اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کی سادگی اللہ کو پسند ہے، اس کا سادہ لباس ہی اللہ کو پسند ہے، یا اس کے کپڑوں کو لگا پیواندی اللہ کو پسند ہے، اس کی روش زندگی کے اندر جو فقر ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور کوئی نواب زادہ مذاق اڑائے تو اللہ کی پسندیدہ چیز کا مذاق اڑانے والے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے ان باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ بول چال، منہ سے نکل رہے ہیں نا، مذاق نہیں اڑا سکتے کسی کا۔ ہاں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک اصول یہ دیا کہ اگر آپ، چونکہ مذاق میں تضحیک ہے، دوسرے کی طرف تنفیر منسوب کی جاتی، دوسرے بندے کی عزت پہ ڈھاکہ ڈالا جاتا ہے، لہذا منع کر دیا۔ اچھا، اگر کرنا ہی ہے تو کیا کریں؟ کیا بندے میں اتنی جرت ہے کہ بندہ دوسرے کو کہے یار یہ مجھ سے بہتر ہے؟ نہیں ہے نا جرت۔ اور جو کہے کہ یار میں ایک بڑا گنہگار آدمی ہوں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ میرے اندر جو نیکیوں کی کمی ہے نا وہ نہ رہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو فقر میں، عاجزی میں، انکساری میں رکھتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے والا جو بھی آتا ہے اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ بیٹھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یار یہ تو مجھے اپنے سے بھی بڑھ کے سمجھ رہا ہے۔ تو پیغام دین کا یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے تو اس کو اتنی عزت دینی ہے، اس مسلمان کو اتنا پیار، اتنی شفقت، اتنی عزت دینی ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، اس نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے عزت دی۔ اس سے کیا ہوگا؟ جس کو آپ عزت دے رہے ہیں نا،
آپ کا روش عزت دینا، اس کے دل میں آپ کے لیے خوبصورت کوٹھی بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، وہ تنہائی میں جا کے بیٹھ کے سوچے گا کہ مجھے اتنی عزت ملی، اور آپ کی گفتگو اس کے دل میں آپ کا احترام بڑھاتی چلی جائے۔ اور اگر کوئی مذاق کرے، جیسے دوسرے کو عزت دینے کے عمل سے دوسرے کے دل کے اندر بندے کے لیے جگہ بڑھتی جاتی ہے، دعائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، ایسے ہی اگر کوئی بندہ کسی کا مذاق اڑائے تو مذاق اڑانے والے کی دوسرے کے دل میں قدر ختم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کی نوبت جاتی ہے کہ کوئی ذکر بھی کرے تو کرے یار کوئی اور بات کرے۔ یہاں تک نوبت کیسے پہنچی کہ کوئی آپ کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، آپ کا ذکر ہوتا ہے وہ کہتے یار کوئی اور بات کرے، کسی اور صاحب کا ذکر کرے، کسی اور نیک بات بھی کا ذکر کرے، آپ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ کے نفرت کے رویے نے اس کے دل میں آپ کی جگہ ختم کر دی، پھر اس سے نفرتیں پیدا ہونا، جھگڑے پیدا ہونا، یہ عمومی عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ زبان۔ تو منع کر دیے نا کہ مسلمان ایک دوسرے کا عورت اور مرد مذاق نہ اڑائے، کیونکہ مذاق میں توہین ہے، مسلمانیت کی ہی فقط نہیں انسانیت کی بھی توہین۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید نے اس سے بڑھ کر آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں کسی پر تانا نہ دو، کام نے اپنے وقت پہ ہو جانا ہے، آپ کی تانا بازی نے اس کام کو جلدی نہیں کر دینا، تانے مت دو کسی کو۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ رکھا کرو۔ اب برے نام اس کو اس طرح سمجھے، بعض مرتبہ بڑے لوگ، استاذ محترم یا گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پیار سے کسی کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پیار سے نام جس کا لیا جاتا ہے وہ برا محسوس نہیں کرتا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا والد مجھ سے پیار کر رہا ہے، میرا دادا مجھ سے پیار کر رہے ہیں، میرے استاد مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ محبت بڑا لقب ہے جس سے وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ نہیں، اس سے مراد ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کسی دی ال پا دینا، کسی کا نام بگاڑ دینا، حالانکہ اس کو کوئی خوبصورت نام ہوگا، اس کا خوبصورت نام بگاڑ کر اس کو کچھ بھی کہہ دینا، اور جب وہ نام لیا جاتا ہے دوسرے بندے کو غصہ چڑھتا گیا میرا نام یہ نہیں، آپ میرا برا نام کیوں لیتے ہیں؟ منع کر دیا کہ یہ وہ چیز ہے جو معاشرے میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ کسی کو تانا دینا معاشرے میں نفرت پیدا کرتا ہے، کسی کا مذاق اٹھانا معاشرے میں نفرت پیدا کرتا ہے، اور کسی کا نام بگاڑ دینا یہ معاشرے میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ نام لے اور پورا نام لے، مطلب کسی کا نام عبد المبین ہے، ٹھیک ہے، اب ہمارے پنجابیوں میں تو نام بڑی جلدی بگڑ جاتے ہیں، وہ چھوٹی عمر میں ہی بگاڑ دیتے ہیں پکڑ کے، گلی محلے میں بگڑا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک نام بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے انصار کالونی کے دوست ہیں، وہ میرے بہت اچھے کرم فرما ہیں، میرے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے ان کی، تو ان کا ایک نام ہے، تو جب پہلی بار ان کا نام مجھے بلایا گیا نا تو میں نے کہا بھی ان کا صحیح، آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی جو نام بگڑا ہوا تھا انہوں نے وہی کہا کہ میرا نام یہ نہیں، میں نے کہا یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ تو تیسری بار جب میں نے پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے، یعنی کہ اتنا نام پکارا گیا الٹا ان کا کہ ان کو اپنا اصلی نام ہی یاد نہیں رہا۔ یہ تو حالات ہے ہمارے معاشرے کے۔ اچھا کوئی جرت نہیں کرتا، گھر میں بھی نہیں، گلی محلے میں بھی نہیں، کہ یار سارے الٹا نام پکارے میں جرت کروں درست نام پکار لوں، نہیں، پھر وہ پکتے پکتے بہت دور تک جا پہنچتی ہے بات۔ یہ بد اخلاقی کی ایک نوعیت ہے جو معاشرے میں ہونی نہیں چاہیے۔ تو عبد المبین کتنا خوبصورت نام ہے، اب اس کو بگاڑ کر کچھ بھی بنا دیں آپ۔ پھر آگے دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے جو زبان کی اس کمزوریوں کا شکار ہو، مسلمانوں کو تانے دیتا ہو، مسلمانوں کے نام بگاڑتا ہو، مسلمانوں کے مذاق اڑاتا ہو اور مسلمانوں کی توہین کرتا ہو،
قرآن فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ یعنی کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ فاسق ہے اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں۔ فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، جو اللہ کو پسند نہیں۔ اور پھر آگے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ اب ترغیب دے دی کہ اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے اور کسی ناسے سے اصلاح ہو جائے، کسی خطیب کا کسی عالم کا بیان سنے، کسی ولی کامل کی صحبت میں تربیت ہو جائے، یا نصیحت کوئی بھی کر سکتا ہے، اور کوئی نصیحت کرے، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور دوبارہ وہ غلطی نہ کریں۔ اور ظاہر ہے جس غلطی سے آپ نے کسی انسان کو اذیت دی ہے پھر جا کے اس سے بھی معافی مانگنا ہوگی۔ تو ولی اللہ کے نیک لوگ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر بندے کے اندر جا کے توبہ کرنے کی غیرت نہ ہو تو بے غیرتی کے ساتھ کسی سے برے انداز میں پیش بھی نہیں آنا چاہیے، یا تو پھر توبہ کرنے کی غیرت بھی رکھے نا کہ غلطی ہو گئی نا، اب میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اور اگر طبیعت جا کے معافی مانگنے کی غیرت نہیں ہے طبیعت میں، تو پھر ہماری طبیعت میں بے غیرتی کا اضافہ کیوں کہ ہم دوسرے بندے کو کہہ دیتے ہیں، معاشرے کا ناصور بتا رہا ہوں، پھر ہم یہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ گناہ بے دھڑک ہو کے کر لیا، اور جب بات آئی توبہ کی تو اب دل اجازت نہیں دیتا، کیسے جا کے مانگوں؟ تو جب اس کی توہین کی تھی اس وقت دل اجازت دیتا تھا، جس مزے سے توہین کرتے ہوئے دل اجازت دے رہا تھا اب وہ لذت لاؤ نا اپنے دل میں جا کے معافی مانگو۔ قیامت والدن حقوق العباد سے بندے بچ نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ حقوق العباد، اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ قادر مطلق ہے، چاہے تو سب کے گناہ معاف کر دے، لیکن یہ اسی کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جس نے بندے کا حق مارا ہے نا اس کو جا کے بندے سے معافی مانگنی ہوگی۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا خدا معاف نہیں فرمائے گا۔ قیامت والے دن تو ان دو جانوروں کا بھی حساب ہونا ہے یار، کہ کسی ایک جانور کے سینگ تھے دوسرے کے سینگ نہیں تھے، اور سینگ والے جانور نے دوسرے جانور کو ضرب لگا دی، مار دیا، تو ان کو مٹی ہونے سے پہلے ان کا آپس میں حساب کرایا جائے گا، دوسرے جانور کو موقع دیا جائے گا کہ بدلہ لے لو، اور جب وہ بدلہ ہو جائے گا تو قرآن کہتا ہے کنت ترابا، پھر کہا جائے گا بھی اب مٹی ہو جا۔ تو یہ تو جانوروں کا ہے، تو بندوں کا حساب کیسے ہوگا؟ پھر آگے ایک آیت ہے جس کا ترجمہ پڑھ کے چھوڑ دوں گا، صرف آخر میں نصیحت۔ قرآن آگے فرماتا ہے، زبان کی بات سمجھا رہا ہوں کہ زبان کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور یہ جو ہے نا کہ میری زبان ہے میری مرضی میں جو مرضی کروں، یہ بات مسلمان کو حق نہیں ہے یہ کرنے کی بات۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ بڑی توجہ سے ترجمہ سنیے گا۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا جو اس میں ہو اور جب وہ واپس آئے تو اس کو بری لگے، ایسی برائی بیان کرنا کہ جو بندے کے اندر ہے اور وہ بندہ موجود نہیں ہے، آپ نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کی جو اس میں ہے، جب وہ آئے گا اس کو بری لگے گی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اس نوعیت کی برائی تو کم بیان ہوتی ہے، جو بندے میں ہے ہی نہیں اس کا تو سمندر اگلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو، بڑی توجہ سے، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اس سے بھی منع کیا کہ فلاں پتہ نہیں کیا، فلاں کسی کی ٹو میں مت پڑھو زیادہ، اور کوئی کام کر لو، جتنی دیر میں کسی کی ٹو میں پڑھنا ہے 2 تسبیح درود کی پڑھ لیں، 2 سجدے 2 اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل پڑھ لیں، ذکر اللہ کی کثرت کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، پٹوں میں مت پڑے کسی کے۔ فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کے بارے میں کوئی گمان کیا
ہمارے تو ہاں تو شکل دیکھ کے لوگ فیصلہ بھی دے دیتے ہیں، بس شکل دیکھ لی ہے بڑا بدتمیز ہے، شکل دیکھ لی ہے بڑا گنہگار ہے، شکل دیکھی ہے یہ شرابی ہے، فتویٰ بھی ساتھ ہی جڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں کثرت ظن سے بچو، کیونکہ بعض ظن گناہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ظن جو ہوتا ہے وہ اندازے پہ مبنی ہوتا ہے، اور جو آپ نے اندازہ کر کے کسی کی طرف برائی منسوب کی وہ گناہ ہی ہے۔ وہ گمان جو دلیل پر ہے اور اس کو سوچنا بیان کرنا شریعت کے قاعدے قانون میں جائز ہے، وہی ایک گمان ہے جس سے بچا جا سکتا ہے، مگر نے جو بغیر دلیل کسی پہ ظن قائم کیا اور برائی منسوب کر ڈالی وہ گناہ ہی گناہ ہے۔ کہا اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ یہ بندہ کیسا ہے پتہ کرو، یہ بندہ کیسا ہے، اس کی پوری جستجو کرنی، چھان پھٹک کرنی۔ بعض امور میں یہ عمل جائز بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر جائز نہیں ہوتے، اکثر جائز نہیں ہوتے۔ مطلب کسی نے بچی کی شادی کرنی ہے تو اب وہ اس چیز میں جستجو کر رہا ہے کہ جہاں میں بچی کا رشتہ جوڑنے لگا ہوں یا بیٹے کی شادی کرنے لگا ہوں وہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ لوگوں کی اچھائی ڈھونڈنے کی نیت سے جستجو کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے اچھے لوگ ہی ہوں گے، اس نیت کے ساتھ نکلے تو ایسی موقع پہ جستجو جائز ہے۔ اور اس طرح دیگر معاملات میں جستجو، بندہ اچھا استاد تلاش کرتا ہے کہ استاد کی قابلیت کو پرکھنے جاتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس استاد کے پاس میں جا رہا ہوں وہ علم پڑھانے کی ان کے اندر کیپیسٹی ہے یا پھر میں کسی نئے استاد کو ڈھونڈوں، تو حسن نیت کے ساتھ جستجو جائز ہے۔ لیکن جا کے جستجو کریں، جاسوسی کرنی تاکہ اس کی ساری برائیاں نکل کے میرے ٹیبل پہ آ جائیں، یہ گناہ ہے۔ تو کہا اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کتنی بڑی بات کی۔ یہ بات کرنے کے بعد قرآن مجید نے فرمایا اگر کوئی بندہ باز نہ آئے اور حرکت کرتا رہے اسی طرح کہ مجھے عیبوں کا پتہ چلنا چاہیے، اللہ کا بندہ ہے، جس کا وہ بندہ ہے اس نے جب عیب چھپا رکھے ہیں تو جو بندہ ڈھونڈ رہا ہے عیب وہ تو خود مالک کا بندہ ہے۔ بھئی جس کا وہ بندہ ہے اس رب نے اس کے عیب چھپا رکھے ہیں، بندے کو کیا حق ہے کہ کسی کے عیب تلاش کرتا پھرے؟ تو کہا غیبت سے بچو۔ اگر کوئی نہ بچے تو فرمایا کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ان بیماریوں میں پڑنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ کہ کسی کے عیبوں کی ٹو میں مت پڑو۔ معلوم نہیں کہ جو عیب تمہیں نظر آ رہے ہیں یا تم تک اطلاع پہنچی ہے، ہو سکتا ہے رات کی کسی تنہائی میں مالک سے معافی مانگ لی ہو اس نے، اور اس کی ایک معافی نے اس کا تن بدن، اس کا ظاہر و باطن ہی بدل دیا ہو۔ وہ پہلے نافرمان تھا لیکن اس کی توبہ نے اس کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بارش نہیں ہوتی تو سب کو، بنی اسرائیل کو باہر نکال لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی وحی آئی، اے پیارے موسیٰ آپ کے گروہ کے اندر ایک بندہ ہے جو گناہ کر کے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اس کو باہر نکال دیں، بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے نافرمانی کی صورت میں، وہ یہاں سے الگ ہو جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، وہ اندر ہی اندر۔ اب اس کو پتہ چلا کہ تو سب کے سامنے عزت ہی نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے اندر ہی اندر صدق کے دل سے کہا مولا میں اپنے آپ کو سلنڈر کرتا ہوں، میں تجھ سے صدق کے دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اس شرمندگی سے بچا، میں آج کے بعد نافرمانی کر کے تیری بارگاہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے جھگڑا نہیں کروں گا، تیرے ساتھ جنگ نہیں کروں گا۔ اچھا کوئی نکلا بھی نہیں، وہ بارش چھما چھم برسنے لگی، چھما چھم بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا نکلا تو کوئی بھی نہیں اور چھما چھم بارش برسنے لگی۔ فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دی ہے۔ ایک وقت میں وہ شخص جب تک توبہ نہیں کی تھی
تو وہ مسلمانوں میں بٹھائے جانے کے لائق نہیں تھا، اور جب وہ توبہ کر لیے تو پھر اس کے وسیلے سے بارشیں آنا شروع ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ دوسرے کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا چاہیے۔ زبان کو استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کہیں میں کسی کی تضحیق، کسی کی طرف نفرت، کسی کی طرف گناہ یا کسی کا مذاق تو نہیں اڑانے لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔